سورہ فاتحہ سے ہم نے ابتدا کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت کیے بغیر کسی نمازی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہم سب سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر کسی نمازی کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب آپ چاہے سنتیں ادا کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں یا فرض نماز ادا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنا دین اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا دیں اس بات پر عمل کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے، اور ان کی بات کو ترک کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء میں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاعتصام میں، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو جنت میں بھیجا جا رہا ہو اور وہ کہے کہ مجھے نہیں جانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میرا حکم سن کر میری بات کو رد کیا، نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ آپ سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو جب آپ کو مزدوری ملتی ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو شام کے وقت مزدوری ملے، سارا دن محنت کی ہو اور شام کو مزدوری دینے والا دے اور آپ کہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ ایسا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی مزدوری کے لیے تو ساری محنت کی ہے۔ تو آپ ساری زندگی نمازیں ادا کرتے رہیں، لیکن جب نماز کا فائدہ ملنے کا وقت آئے، جنت ملنے کا وقت آئے تو آپ کہیں جی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسا تو کوئی عقل مند نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی جنت ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے جنت سے بندہ خود دور ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ کو نہ صرف تلاوت بلکہ ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھ کر ہر نماز میں اس کو بڑے دل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سورہ فاتحہ سے ہی نماز ہے، اور سورہ فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ جس کی نماز ہے اس کا دین ہے، جس کا دین ہے وہ انشاءاللہ کل جنت میں جانے کے قابل بنے گا، اور جس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کا دین درست نہیں، جب دین درست نہیں تو جنت میں جانا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ سب میرے بھائی، اتنی ہم محنت کرتے ہیں، الحمدللہ فجر کی نماز میں آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی آ سکتا ہے۔ تو جب آپ آئے ہیں تو اس بات کی بھی کوشش کریں کہ اب ہماری نماز بھی سنت کے مطابق ہو جائے، تاکہ جو ہم اتنی محنت کر کے آئے ہیں تو پھر اس کا پورا ہمیں اجر ملے، اور اللہ کے پاس ہمیں اس کا انعام جنت کی صورت میں ضرور ملے انشاءاللہ تعالی۔ میں صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ آج بیان کر رہا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس پر ہم
آہستہ آہستہ بات شروع کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور آپ کی بھی مصروفیات ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. شروع اللہ کے نام کے ساتھ ہے، ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بے انتہا مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا، قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ اکیلے ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. نہ تیرے سوائے کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے سوائے کسی سے مدد مانگتے ہیں. اور جو ہمیں تیری عبادت کر کے اور تجھ سے مدد مانگ کر جو چیز ہمیں چاہیے اس میں سب سے عظیم چیز یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. ہمیں نہیں معلوم سیدھا رستہ کیا ہے، تو ہمیں وہ رستہ سکھا، رستہ بتا اور اس رستے پر چلا کر ہمیں منزل تک پہنچا دے اور ہماری منزل جنت کو بنا دے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رستہ ان کا نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا ہو جو گمراہ ہو گئے. آمین. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، اے اللہ ایسا ہی ہو. یہ سورہ فاتحہ ہے، کل ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. آپ بھائیوں سے میری درخواست ہے آج کے دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر سورہ فاتحہ کا تلفظ، اس کی تلاوت پر تھوڑا سا توجہ کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ اب جو بیان ہوگا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو سمجھیں تاکہ نماز میں آپ کو خود لطف پیدا ہوگا کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. پھر آپ کی نماز میں وہ احساس پیدا ہوگا جو نمازی کو فائدہ پہنچاتی ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.